اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار درود پاک کی بنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ شہادت حسین کا پس منظر اور واقعہ کربلا کا تاریخی حقیقت کیا ہے اور دنیا انسانیت میں ایک ایسا خورز داستہ جو کبھی زمین و آسمان نے نہیں دیکھا، ایسا واقعہ کیوں پیش آیا، اس سلسلے میں آپ کو مسلسل سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اصل اس کی بنیادی وجہ کو جب تک ہمارے ذہن میں نہیں ہوگا تب تک ہم اس کی اصلی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر سال 10ویں محرم کو ہم جلوس نکال لیں گے، سینہ کو بھی کر لیں گے، علاوہ جلا لیں گے، علم اٹھا لیں گے اور اپنے آپ کو زخمی کرنے اور دغ پہنچانے کے سارے کام کر لیں گے، مگر جب تک آپ اس تاریخی حقیقت کو سامنے نہیں رکھیں گے تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آخر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیوں شہید کیے گئے اور یہ شہید کرنے والے لوگ کون تھے۔ اس سے پردہ ہٹنا ضروری ہے تاکہ آپ کو اسلام کی حقانیت اور اسلام کی روحانیت سمجھ میں آ سکے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جب اس خلافت کی باغ ڈور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا اور یہ دین دوگنی رات چوگنی ترقی کرتا پورے بر اعظم میں پھیل گیا، دنیا کے کونے کونے تک اسلام پھیلتا جا رہا تھا، تو سازشیوں نے اور جو اسلامی دشمن عناصر تھے جو اسلام کو جڑ سے مٹانے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ اسلام پھیلنے کا ذریعہ حضرت عمر ہے، اس لیے ان کو شہید کر دیا جائے۔
یہ ختم ہو جائیں گے تو اسلام رک جائے گا، اسلام مٹ جائے گا، اسلام نہیں پھیلے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی ماہ محرم کی پہلی تاریخ میں واقع ہوئی ہے، اور شہید کرنے والا فیروز لولو ہے، یہ رہنے والا ایران کا تھا، جہاں مصنوعی طور پر اس کا مزار آج بھی ایران کے شہر میں بنا ہوا ہے۔ لوگ آج وہاں پہ جاتے ہیں عقیدت سے اور اپنا اپنا ماتھا ٹیک کے آتے ہیں، مگر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے بعد اس کا باغ ڈور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا، اور پورے 10 سال تک یہ اسلام اسی آب و تاب کے ساتھ پھیلتا رہا، پھولتا رہا، کہیں پر کوئی رکھنا نہیں، کہیں پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں۔ اسی درمیان ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے۔ یہ عبداللہ ابن سبا اصلاً یہودی ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، مگر کیونکہ اس کو مسلمان کے درمیان کام کرنا ہے، اب مسلمان کے درمیان کام کرنے کے لیے یہودی بن کے وہ کام نہیں کر سکتا، تو ظاہری اعتبار سے اس نے اسلام کو اپنایا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اس نے اسی طریقے کی پگڑی سجائی، داڑھی اور جبہ اور قبہ اور ہاتھ میں تسبیح، اور انہوں نے ایک ٹولہ تیار کیا، ایک گروہ تیار کیا۔ اس گروہ کا کام کیا تھا؟ انہوں نے اسلام سے بدلہ لینے کے لیے، اس لیے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دین حنیف کی نفاذ کے لیے تشریف لائے، مذہب اسلام کا آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کا باقاعدہ طور پر کسی اور دھرم کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوا۔ میں سرسری بات نہیں کرنا چاہتا کہ آپ واہ واہ کریں اور چلے جائیں، آپ کو اور ہمیں تاریخی حقیقت معلوم ہونی چاہیے۔ میرے آقا کی 63 سالہ زندگی میں کبھی بھی حضور کا مقابلہ کسی ہندوازم سے نہیں ہوا، کسی برہمن سے نہیں ہوا۔ اس کے بعد کسی عیسائی دھرم سے بھی نہیں ہوا۔ کوئی ایک لڑائی بھی ایسی نہیں ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں عیسائی دھرم والے سے ہوئی۔ سب سے زیادہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں وہ ہے مشرکین مکہ سے اور یہودیوں سے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس سے لڑائی یہودیوں سے کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کے اندر ایک یہ تھا کہ اللہ کے خاص مقرب بندے صرف یہودی ہیں، دنیا میں جینے کا حق صرف یہودی کو ہے، خدا کسی اور کو نبی نہیں بناتا، صرف یہودیوں میں نبی بناتا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ یہودی ہوں گے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ
اپنی اپنی کتابوں میں پڑھے تھے کہ آخری نبی کے آنے کی جگہ جو ہے وہ مکہ ہے اور ہجرت کرنے کی جگہ وہ مدینہ ہے. تو وہ لوگ پوری دنیا سے نکل کر کے کہیں مکے میں آ کے آباد ہوتے تھے اور کہیں مدینے میں آ کے آباد ہوتے تھے, اور ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ آخری نبی ہمارے میں پیدا ہو, ہمارے بچوں میں ہو, کسی اور دھرم میں نہیں ہونا چاہیے. اور جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس دن یہودیوں کا جو سب سے بڑا عالم تھا وہ مکہ کی گلیوں میں چیخ رہا تھا کہ آج کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا, آج کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا. تو کسی نے کہا کہ آج عبد المطلب کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا. تو اس کا دوسرا سوال تھا کہ اس کا باپ زندہ ہے, تو کہا کہ نہیں. تو کہا چلو مجھے وہ بچہ دکھاؤ. تو وہ دوڑتا ہوا گیا اور جانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کہا کہ ہائے یہودی تمہارے لیے تباہی ہے, ہائے یہودی تمہارے لیے تباہی ہے. اے بنو اسرائیل, اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد, یہودی بھی نبی کی اولاد. حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا, انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے, انہی کے طرف منسوب کر کے یہ اسرائیل نام رکھا گیا. تو انہوں نے کہا ہے بنو اسرائیل تمہارے لیے ہلاکت, تباہی, بربادی, کہ نبوت کا تاج تمہارے سے چھن چکا ہے. اب یہ نبوت کا تاج قریش مکہ کے گھر آ گیا. یہودی تو نبی کو پیدا ہوتے ہی پہچان گیا, اور مسلمان جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے پڑھتے پڑھتے 75 سال ہو گیا, آج تک نہیں پہچانا نبی, آج تک نبی کا طریقہ اس کے زندگی میں نہیں ہے. بہرحال یہ کبھی موقع ملے گا تو آپ کو میں تفصیلی بات کروں گا, مگر کیونکہ میں آپ کو شہادت حسین سنا رہا ہوں تو اس لیے اس کا یاد رکھنا آپ کو ضروری ہے, تبھی آپ کو شہادت حسین سمجھ میں آئے گا. اس کے بعد کیا ہوا, یہ عبداللہ ابن سبا, نام کیسا ہے, عبداللہ, اللہ کا بندہ. اس کا نام, اس کے باپ کا نام سبا تھا, اس لیے اس نے اپنے باپ کا نام عبداللہ ابن سبا رکھا. ٹھیک ہے, یہ پہلے یہودی تھا, یہودیوں میں لڑائی کروایا, اور یہودیوں میں کیا لڑائی کروایا, اور انہوں نے کہا کہ یہودیوں میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ ہستی جو ہے وہ نون ہے, وہ اللہ کا ڈائریکٹ بیٹا ہے. یہ فرقہ وہاں ڈالا. جب یہودی مٹنے کے قریب ہو گئی اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کے بارے میں پورے عرب میں اعلان کیا, اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب, اے یہودیوں نصارہ, اے حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والوں, تمہارے لیے اب سرزمین عرب میں کوئی جگہ نہیں ہے, تم اپنے عافیت کے ساتھ, ظلم نہیں, عافیت کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ یا تو کلمہ پڑھ لو یا پھر اس جگہ کو خالی کر دو, یہ اب ہماری جگہ ہے. تو اصل دشمنی کس سے ہوئی, حضرت عمر سے. تو حضرت عمر کو شہید کرنے کے لیے کہاں سے آیا, ایران سے آیا, اور وہ خود بھی مارا گیا. اب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت سنبھالی, 10 سال تک پورے اطمینان سے حکومت چلی. 10 سال کے بعد یہ عبداللہ ابن سبا کھڑا ہوا, مسلمان کی حیثیت سے یہ رہنے والا عراق کا تھا. کہاں کا تھا, عراق کا رہنے والا تھا. وہاں سے یہ سفر کر کے مدینہ آ گیا. مدینہ آنے کے بعد انہوں نے حضرت علی سے دوستی کر لی, اور اس کو کہا جاتا ہے شیعہ نے علی.
علی کے ساتھ چپک گئے اور وہاں پر ایک بومر پھیلایا. کیا بومر پھیلایا؟ کہا کہ دیکھیے نبی کون تھے؟ بنو ہاشم، یعنی قریش کے خاندان سے، ہاشمی خاندان سے نبی تھے. اور حضرت عثمان جو ابھی خلیفہ بنے ہوئے حکومت کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ بنو ہاشم نہیں ہے، یہ قریش نہیں ہے، یہ بنو امیہ میں سے ہے. ایک الگ خاندان تھا ان کا، ایک الگ ٹریٹری تھی. حضرت علی کے لوگوں کو کہنے لگا کہ اصل حکومت کا حقدار، اصل خلیفے کا حقدار کون ہے؟ یہ حضرت علی ہے. یہ حضور کے داماد ہیں، یہ حضور کے خاندان سے، حضور کے بھائی ہیں، ان کی حکومت ہونی چاہیے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ پورے عرب میں جو حکومت پھیلی ہوئی تھی وہاں پر دمشق کے کچھ لوگوں کو پیدا کیا. کہا کہ تم یہاں مت بولو، تم کوفہ جاؤ. کوفہ میں جا کے دمشق کے خلیفہ کے خلاف بولو کہ ہمارا خلیفہ بڑا ظالم ہے، وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے. اور کوفہ کے کوفہ کے لوگوں سے کہتے کہ تم دمشق جاؤ اور تم وہاں جا کے دمشق کے خلیفہ کے خلاف نہیں، اگر وہاں بولو گے تو مار دے گا آپ کو، اس لیے یہاں کے خلیفہ کے خلاف بولو کہ یار ہمارے یہاں کا جو خلیفہ ہے بڑا ظالم ہے، بہت ظلم کرتا ہے، صرف حضرت عثمان کی طرفداری کرتا ہے. اس طریقے سے انہوں نے نفرت کا بازار گرم کیا. مثال کے طور پہ بنگلور کا آدمی منگلور چلا گیا، اب منگلور میں جا کے کہتا ہے یار ہمارے یہاں کا جو سسٹم ہے، ہمارے علاقے میں جو لوگ ہیں وہ بڑا خراب ہے. اب بنگلور میں نہیں کہہ رہا، وہ منگلور میں کہہ رہا. اب منگلور والا سن کے کہے گا یار یہ بنگلور سے آیا، حقیقت میں ایسا ہی ہوگا. اب منگلور والا بنگلور آیا، اب بنگلور میں آ کے کہتا ہے یار ہمارا جو منگلور کا علاقہ ہے بڑا خراب، وہاں کے حاکم جو وہاں کو جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ بڑا ظلم کرتا ہے ہمارے اوپر. اب بنگلور والا کیا سوچ رہا ہے کہ واقعی وہاں پر وہ ہو رہا ہوگا. تو یہ اسٹریٹجی عبداللہ ابن سبا نے اختیار کیا. نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ شارٹ کٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. نتیجہ کیا ہوا کہ پھر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ظالم لوگ اور حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد لوگوں کا مشورہ ہوا کیا کیا جائے، تو حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا. 4.5 سال حضرت علی خلیفہ رہے. اس 4.5 سال میں اسلام 1 انچ زمین کہیں پر قبضہ نہیں کر سکے، کہیں پر اسلام نہیں پھیل سکے. اسلام کا پھیلاؤ جو تھا وہ رک گیا. عبداللہ ابن سبا کیا چاہتا تھا؟ اسلام نہ پھیلے. اب حضرت علی خلیفہ تو بنے، مسلمانوں کا خلیفۃ المسلمین بنے، مگر پریشانی کیا ہو گئی؟ آپس کے لوگ ٹکرا گئے. آپس میں اسلام ہی کو مار رہا ہے، مسلمان کو مار رہا ہے، صحابی کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے. یہاں تک کہ 1 لاکھ صحابی شہید ہوئے. کتنے؟ 1 لاکھ صحابی شہید ہوئے. اور بڑے بڑے صحابی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد میں لڑے، جو بدر میں لڑے، جو حنین میں لڑے، جو تبوک میں لڑے، ایسے صحابی شہید ہوئے. کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی ہم جو یہ لڑ رہے ہیں آخر بتائیے، کیونکہ قاتل اور مقتول دونوں کا معاملہ بڑا کٹھن ہے. اگر کوئی مسلمان کا قتل کرتا ہے وہ کتنا بڑا بھی یہ ہو جائے مگر وہ جہنمی ہوگا. اب حضرت علی سے پوچھا کہ آپ بتائیے یہ جو قتل ہو رہا ہے، القاتل والمقتول، قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا اس میں سے حق پر کون ہے؟ جنتی کون ہے؟ جہنمی کون ہے؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا اے لوگو، اس کا قاتل بھی جنتی ہے، اس کا مقتول بھی جنتی ہے. یعنی جو میرے طرف ہے وہ بھی جنتی، جو ادھر ہے وہ بھی جنتی. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے دونوں صحابی ہیں، اور صحابی کے بارے میں جہنم میں کوئی یہ نہیں ہے، صرف جنتی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابی کا مقام بیان فرما دیا. کیا فرما دیا؟ لقد رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اے لوگو، یہ جو جماعت ہے اس جماعت سے
سے میں راضی ہو چکا ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں. جب ہم دونوں کا معاملہ سیٹ ہو گیا تو بیچ میں بولنے والے تم کون؟ تو اصل منشا کیا تھا یہودیوں کا کہ اسلام کو روکنا ہے. دونوں نے روکنے میں کامیابی حاصل کی. 4.5 سال تک اسلام بالکل رک گیا, بالکل نہیں پھیلا. صرف لڑائی کیا تھی؟ حضرت امیر معاویہ یہ کہتے تھے کہ آپ پہلے عثمان کے قاتلوں کو سزا دیجئے, میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا, آپ کو خلیفہ مان لوں گا. حضرت علی کہتے تھے اے امیر معاویہ میں کمزور پڑ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آدھے لوگ تم لے لیے ہو, تمہارے ساتھ ہے. اگر میں ابھی 40-50 آدمی کو قتل کروں گا تو ان کے رشتہ دار کھڑے ہو جائیں گے بدلہ لینے کے لیے. نتیجہ کیا ہوگا کہ میری حکومت بھی جائے گی, اسلام جو پھیل رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے تم پہلے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, پھر میں موقع دیکھتے ہی ان کو سزا دوں گا. دونوں کا سوچ ایک ہی ہے مگر سمجھنے کا اینگل الگ ہے. سمجھ میں آ رہا؟ تو نتیجہ کیا ہوا کہ اسی معاملے کو لے کر کے حضرت امیر معاویہ نے بیعت نہیں کی اور ان کی ایک الگ حکومت بن گئی, حضرت علی کی الگ حکومت بن گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ دونوں لڑتے تھے مگر ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ شام میں جب دسترخوان لگتا تھا تو کھانا امیر معاویہ کے دسترخوان پہ جا کے کھاتے تھے, اور لڑائی کا جب وقت ہوتا تھا تو تلوار لے کے حضرت علی کی طرف سے لڑتے تھے. لوگوں نے کہا یار عجیب آدمی ہو تم, کھانے کے لیے امیر معاویہ کے دسترخوان پہ آتے ہو اور لڑنے کے لیے تلوار لے کے علی کے ساتھ چلے جاتے ہو. تو انہوں نے مذاقی انداز میں کہا کہ دیکھو حق پہ کیونکہ علی ہے اس لیے علی کے طرف سے لڑتا ہوں, کھانا کیونکہ مزیدار تمہارے یہاں بنتا ہے اس لیے اچھا کھانا کھانے کے لیے تمہارے یہاں بنتا ہے. تو ان کے آپس میں لڑائی نہیں تھی, آپس میں دشمنی نہیں تھی, لڑائی تھی سوچ کی, لڑائی تھی تھنکنگ کی, لڑائی تھی اسلام کی حفاظت کرنے کی. تو نتیجہ کیا ہوا؟ یہ 4.5 سال میں یہی لوگ, یہی عبداللہ ابن سبا کا ایک خاص آدمی تھا عبد الرحمن ابن ملجم. کیا نام اس کا؟ عبد الرحمن ابن ملجم. آج میں تاریخی حقیقت آپ کو اس لیے دے رہا ہوں, آج تقریر نہیں کر رہا, میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھے یہ واقعہ ہوا کیا. عبد الرحمن ابن ملجم نام کیا ہے؟ عبد الرحمن, کتنا پیارا نام ہے. اور لڑائی کرنے میں حضرت علی کے طرف سے سب سے آگے, حضرت امیر معاویہ کے کو مارنے کے لیے سب سے پہلا پلان اس کا. یہی عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کو مارا. حضرت علی کو شہید کرنے والا بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبداللہ ابن سبا کا آدمی ہے اور عبداللہ ابن سبا یہودی ہے. تو یہودیوں نے ایک پوری جال پھیلا دیا جو آج بھی اسی جال میں مسلم حکمراں پھنسے ہوئے ہیں. آج جو ہمارا فلسطین کا میٹر حل نہیں ہو رہا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن سبا کا آدمی ہر مسلم حکمراں کے کیبنٹ منتری بنے ہوئے ہیں. ان کی بیٹیاں ہمارے مسلم حکمراؤں کے گھروں تک جو ہے بیگم بن کر کے رہ رہی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی مسلمان اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کبھی یہودیوں کے خلاف اٹیک کر سکتا ہے. یہ ہے اصل بنیادی وجہ. یہ آج سے نہیں, یہ 1400 سال پہلے سے چل رہا ہے. اس سازش کو سمجھنے والا مسلمانوں میں ایک بادشاہ پیدا ہوا جس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا. آج تو ہم لوگ نام بھی نہیں جانتے, کام کیا جانیں گے, نام بھی نہیں جانتے. بہرحال حضرت علی کے شہادت کے بعد شہید کرنے والا کون ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا. اب آگے آئیے, آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. خلیفہ بننے کے بعد 6 مہینہ آپ نے حکومت چلائی. آپ نے بھاپ لیا. کیا بھاپا؟ کہ میرے ارد گرد جتنے میرے باپ کے قاتل ہیں یہ سب میرے ارد گرد ہیں, یہ اسلام کو پھیلنے
نہیں دیں گے، یہ اسلام کے پھیلاؤ میں ہمیشہ رکاوٹ بنیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی موقع دیکھ کر کے مجھے بھی شہید کر دے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا، 50,000 کا لشکر لے کے نکلے۔ ادھر سے حضرت امیر معاویہ بھی مقابلہ کے لیے آئے۔ جب آمنا سامنا تھا تو حضرت حسن نے کہا رک جاؤ، لڑائی نہیں کرنا۔ کیا کرنا؟ رک جاؤ، لڑائی نہیں کرنا۔ بولے کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں، میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں، مجھے لڑائی نہیں کرنی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا بہت اچھی بات ہے، بتائیے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ نہیں، میرے کچھ شرائط ہیں۔ تو کیا کیا شرائط ہیں؟ تو انہوں نے چند شرائط لکھے، اس میں سے ایک شریعت یہ تھی کہ آپ کے انتقال کے بعد جو خلیفہ بنے گا وہ مسلمانوں کے مشورے سے بنے گا۔ یہ خلافت کا بنیادی وجہ ہے۔ خلیفہ جو بنایا جاتا ہے وہ مسلمانوں کے آپسی انٹلیکچل، سمجھدار، پڑھے لکھے، بہت زیادہ تجربہ کار لوگوں کے مشورے سے جس کو چنا جاتا ہے اس کو امیر المؤمنین بولتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا اس کو۔ اور اگر کوئی طاقت کے بل بوتے پر بن جائے اس کو امیر المؤمنین، اس کو بادشاہ بولتے ہیں، اس کو بادشاہ بولتے ہیں، اس کو ملک بولتے ہیں، اس کو امیر المومنین نہیں بولتے۔ اسی لیے حضرت امیر معاویہ تو بولتے ہیں، امیر المومنین کوئی نہیں بولتا ان کو۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ ایک بادشاہ بنے وہ، اور بہت ہی کامیاب بادشاہ، بہت ہی کامیاب بادشاہ، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک سفید کاغذ میں دستخط کر کے بھیج دیا حضرت حسن کے پاس، اور پوری زندگی جب تک حضرت حسن زندہ رہے کبھی بھی حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن کا کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ اسلام آن و بان شان کے ساتھ چلتا رہا، حکومت چلتی رہی، اسلام پھیلتا رہا۔ یہ جیسے ہی دستخط ہوا تو یہ عبداللہ ابن سبا کے جو لوگ تھے حضرت حسن کے ساتھ، انہوں نے کیا کہا؟ آر المؤمنین، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے حسن۔ ابھی تو دوستی کر رہے تھے، مگر جیسے ہی دیکھا کہ ہمارا تو اب کامیاب مشن ہوگا نہیں، ہمارا مقصد تو حل ہوگا نہیں، کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ، اور یہ تو آپس میں دوستی کر لیا، اور جب دوستی کر لیا تو ہمارا تو کام ختم، ہمارا کھیل ختم۔ تو انہوں نے کہا اے آر المؤمنین، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا، کئی اور کچھ گالی والی بہت دی انہوں نے، خود ان کے لوگوں نے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے حضرت امیر معاویہ کا جو ڈنڈا دیکھا کہ یار یہ تو بہت سخت آدمی ہے، پکڑے جائیں گے، اور پکڑے جائیں گے تو سیدھا سر قلم ہوگا۔ تو یہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے، اور یہ انڈر گراؤنڈ کتنے دن تک رہے؟ 10 سال تک انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ 10 سال تک اسلام پورے آب و تاب کے ساتھ پھیلا، رومن بھی آ گیا، ادھر فرشین بھی آ گئے، فلاں علاقہ چلتا گیا، یہاں تک کہ 10 سال مکمل ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ خود بوڑھے ہو گئے۔ جب بوڑھے ہوئے تو ان کے پاس ایک بڑے صحابی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آ کے کہنے لگے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کون ہے؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نہایت ہی جلیل القدر صحابی۔ یہاں تک کہ غزوہ احد کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہ آپ کے پیچھے آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب صلح حدیبیہ ہوا تھا وہاں پر حضرت مغیرہ ابن شعبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے لیے ننگی تلوار لے کے کھڑے تھے۔ جب ادھر سے مشرکین آئے تھے کچھ باتیں کر رہے تھے تو اس کو تلوار مار کے کہا ٹھیک سے بات کرو، نبی کے طرف انگلی نہیں اٹھانا، نہیں تو انگلی کاٹ دیں گے تمہاری۔ ایسے نبی سکھ کے چاہنے والے۔ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی لڑائی ہو رہی تھی تو مغیرہ ابن شعبہ حضرت علی کے طرف سے لڑتے تھے، امیر معاویہ کے خلاف لڑتے تھے، مگر اب دیکھا کہ اب تو ایک ہو گئے تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے سفر کر کے اور کہنے لگے کہ دیکھو امیر المومنین، اے امیر معاویہ، اب آپ کیونکہ بوڑھے ہو رہے ہو اور ہم نے وہ کھانا جنگی دیکھا ہے جس میں 1 لاکھ بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے ہیں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں اور نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، میں امیر بنوں گا، میں امیر بنوں گا، وہ امیر بنے گا، نتیجہ آپس میں پھر لڑائی شروع ہوگی، پھر اسلام کا نقصان ہوگا۔ آپ کے جیتے جی آپ کسی کو نامزد کر دو، آپ کے جیتے جی کسی کو نامزد کر دو، صدر کا بیٹا صدر، سیکریٹری کا بیٹا سیکریٹری۔ آج چل رہا ہے کہ نہیں ہماری مسجدوں میں مدرسوں میں، اگرچہ وہ شراب پیتا ہے پھر بھی مسجد کا صدر بنا ہوا ہے، وہ چیٹی کا کاروبار چلتا ہے پھر بھی مسجد کا صدر بنا ہوا ہے، وہ حرام کاروبار کرتا ہے پھر بھی مدرسے کا خزانچی بنا ہوا ہے، مدرسے کا پیسہ لے کر کے کاروبار چلا رہا ہے پھر بھی وہ بنا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باپ کا بیٹا 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 پوتا چل ہی رہا ہے، اور اگر کوئی سچی بات کر دے تو اس کا گردن میں ہاتھ ڈال کے باہر کر دیتے۔ کوئی خطیب اگر اس کے خلاف بول دے دوسرے جمعہ سے اس کا خطبہ بند۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ حق کا آئینہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گا۔ غور سے سنیے گا، حضرت امیر کے اوپر انگلی نہیں اٹھانا۔ کیا کہا؟ میں یہ ہرگز نہیں کروں گا، میرے مرنے کے بعد آپس میں آپ لوگ مشورہ کر لینا، جس کو آپ چاہو بنا دینا۔ تب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے نرالے صحابی، انہوں نے کہا امیر المومنین، اے امیر معاویہ، کیا آپ کو اسلام سے محبت نہیں ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پھر 2-4 لاکھ مسلمان شہید ہو؟ پھر آپ چاہتے ہیں کھانا جنگی ہو؟ پھر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کا پھیلاؤ رک جائے، اسلام اور نہ پھیلے؟ یہ آڑ دلایا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ صحیح بات تھی، غلط بھی نہیں تھا، ان کی سوچ سے ایسا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا بتائے پھر کیا کریں؟ کہا کہ آپ کسی کو بھی نامزد کر دیجئے، کسی کو بھی آپ نامزد کر دیجئے۔ تو کہا کس کو کروں؟ تو کہا کہ آپ کا بیٹا نوجوان ہے، آپ کا بیٹا سمجھدار ہے، آپ یزید کو بنا دیجئے۔ یہاں رک کر کے آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی، حضرت امیر معاویہ کا بیٹا جو یزید ہے، اس کو نامزد ولی عہد بنایا گیا، حضرت امیر معاویہ نے خود نہیں بنایا، صحابہ سے مشورہ کر کے بنایا، یہاں تک کہ مدینہ آئے امہات المومنین سے مشورہ کیا، دمشق کے پورے علاقے کا دورہ کر کے حضرت امیر معاویہ نے اتفاق رائے سب سے حاصل کر کے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو بنانا ہے تو بنا دیجئے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کے نام سے ایک ولی عہد، جیسے اس وقت ہے نا ہمارا محمد ابن سلمان کا بیٹا محمد، یہ کون ہے؟ یہ ولی عہد ہے، مگر سلمان کا کچھ نہیں چل رہا، یا ولی عہد کا چل رہا۔ اس کی پرورش کہاں ہوئی؟ امریکہ میں ہوئی، اس کے ذہنیت کیا ہے؟ یہودیت ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کو نقصان پہنچانے کے جتنے قوانین ہیں وہ اب بن رہے سعودی میں۔ تو یہی حال جو ہے اس ٹائم میں کیا ہوا؟ حضرت امیر معاویہ نے سارے لوگوں کے مشورے سے یزید کو ولی عہد بنا دیا۔ کب؟ 10 سال، یعنی کہ 50 ہجری میں بنایا۔ یاد رکھیے گا تاریخ، 50 ہجری، نبوت کے 50 یعنی ہجرت کے 50 سال بعد حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کا نام ولی عہد میں لکھ دیا۔ جب ولی عہد میں لکھا تو پہلے امیر کی بیعت، پھر ولی عہد کی بیعت۔ جب ولی عہد کی جب بیعت لی گئی تو اس وقت تقریباً 1 لاکھ صحابہ زندہ تھے، ان میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا، 5 صحابہ نے اعتراض کیا۔ یاد رکھیے گا نام، 5 صحابہ نے اعتراض کیا۔ ان 5 میں سے سب سے بڑے صحابی کون ہے؟ اسلام میں سب سے بڑے صحابی کون ہے؟ بتائیں، کسی کو نام یاد ہے؟ چلے گیس کر کے بتائیے۔ آج میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، آج سنا رہا ہوں تاکہ آپ تاریخ یاد رکھیں۔ سب سے بڑے صحابہ اسلام میں کون ہے بھائی؟ کوئی ایک آدمی بتائے۔ سب سے بڑے اسلام میں صحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نام یاد رہے گا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سب سے بڑے صحابہ، 1 نمبر کے صحابی، ایمان لانے میں بھی 1 نمبر، ہجرت کے
موقع پر ساتھ دینے والا. بہرحال حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا. ان کے بیٹے زندہ تھے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر. انہوں نے کہا کہ میں یزید کو خلیفہ ولی عہد نہیں مانتا. دوسرے نمبر کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر. کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر نے بھی کیا کہا؟ میں یزید کو ولی عہد نہیں مانتا. دو ہو گئے. تیسرے نمبر پہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت حسن کا انتقال ہو چکا ہے. اب کون زندہ ہے؟ حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین. حضرت امام حسین نے کیا کہا؟ میں بھی اس کو ولی عہد نہیں مانتا، میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا. اس کے چوتھے نمبر پر کون آیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حبر الامہ، میرے امت کا سب سے بڑا عالم، قرآن پاک کا اتنا بڑا عالم. حضرت عمر کو اگر سمجھ میں نہ آتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلاتے اور ان سے پوچھتے اس آیت کا کیا مطلب ہے. اتنے بڑے عالم. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا؟ میں بھی یزید کو ولی عہد نہیں مانتا. کتنے ہو گئے؟ 4. پانچواں نمبر ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی. یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے یعنی کہ جب صحابہ مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تو مدینہ جانے کے بعد 2 سال تک کوئی بچہ مدینے میں پیدا نہیں ہوا صحابہ میں. تو وہاں کے منافق لوگ اور یہودی لوگ ہوا اڑائے. کیا ہوا اڑائے؟ یہ مکہ والے تو کام کے نہیں ہیں. مکہ والے کام کے نہیں، ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا، اور ہوتا بھی ہے تو لڑکا تو ہوتا ہی نہیں، اس لیے ان کا خاندان اب آگے چلے گا نہیں، اسلام ختم. سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا یہی حضرت عبداللہ ابن زبیر. یہ کون ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں. اور حضرت اسماء کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے. اور حضرت اسماء کون ہے؟ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے. یہ بچہ پہلے پیدا ہوا. جیسے پیدا ہوا صحابہ کی خوشی کی دور لگی. بچے کو اٹھائے، ہاتھ میں سے بلند کر کے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ. پورے مدینے کی گلیوں میں اس بچے کو، نوزائیدہ بچے کو گھمایا اور کہا کہ او مدینے والوں، او منافقوں، او یہودیوں، تم کہہ رہے تھے ہمارے یہاں بیٹا نہیں، دیکھو بیٹا پیدا ہوا. تو یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر بڑے شہید القدر صاحب، بڑے جرنیل، بڑے طاقتور، ہمتور، حوصلے کا پہاڑ. انہوں نے کہا میں بھی نہیں مانتا. کتنے ہو گئے؟ 5. یہ 5 صحابی کو چھوڑ کے کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی صحابی برائی ہوتا ہوا دیکھ لے اور وہ اعتراض نہ کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ادنا سے ادنا صحابی کے سامنے اگر کوئی غلطی ہوگی تو وہ ہرگز کسی کو قبول نہیں کرے گا. بہرحال سن یعنی کہ 50 ہجری میں ولی عہدی کا بیعت لیا گیا. اس 50 میں 5 آدمی نے کہا ہم نہیں مانتے، باقی سب نے مان لیا. اب سال گزرتے گئے 60 ہجری آ گیا. کتنے ہجری؟ 60 ہجری. کتنے سال گزرے؟ 10 سال. حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید ولی عہدی میں 10 سال کی زندگی گزارا ہے. کہیں پر کوئی لڑائی نہیں، کسی سے کوئی اختلاف نہیں، سارے صحابہ مان لیے. حضرت امیر معاویہ اتنا سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ جو مانتا ہے تو ٹھیک، جو نہیں مانتا ہے تو بھی ٹھیک. اب 2-4 نہیں مانتا ہے کوئی حرج نہیں، لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، حضرت حسین بھی ہمارے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہمارے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہمارے ہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی ہمارے ہیں. لڑائی نہیں.
وہ لوگ اپنی جگہ پہ رہنے دو، عزت کے ساتھ وہ بھی رہے یہ بھی رہے، اسلام پھیلتا رہا۔ 20 سال حضرت امیر معاویہ نے حکومت کی، 20 سال، اور بے شمار فتوحات کیے انہوں نے، بے شمار فتوحات کے، اسلام کو پورے عالم میں پہچانے کا سرا حضرت امیر معاویہ کو جاتا ہے، مگر قدرت کا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، موت ایک دن برحق ہے اور جب اس کو آنی ہے تو آتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یہ سن 60 ہجری ہے، یعنی ہجرت کے 60 سال بعد حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا۔ یزید نے اعلان کیا کہ سب سے میری بیعت میں، پہلے ولی عہد کی بیعت تھی، اب کیا ڈائریکٹ خلیفی، خلافت کی بیعت۔ اب یہ 5 آدمی میں سے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے صحابیوں میں سے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب باقی بچے 4، یہ 4 کیا کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ بتاؤں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے اوپر برا بھلا کہنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، بلکہ سوچنے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ الصحابی کالنجوم، صحابی ستارے کے مانند ہے، صحابی سے غلطی تو ہوتی ہے مگر اس غلطی کو مسلمان بولنے کی حیثیت نہیں رکھتا، اس کی غلطی ہونے سے پہلے اللہ نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ کسی کے دل میں میری تقریر کی وجہ سے یا اور کسی کتاب پڑھنے کی وجہ سے صحابہ کے بارے میں بدگمانی آ گئی ہے تو پہلے توبہ کر لیجئے گا۔ صحابہ سے بدگمانی رکھنے والا مومن کا موت نہیں مرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔